کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کو سکون نہیں مل رہا؟ گھر بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، کھانے پینے کی کمی بھی نہیں ہے، رشتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اندر ایک خالی پن سا رہتا ہے، ایک ایسی بے چینی ہے جو سمجھ نہیں آتی کہ آخر ہے کیا۔ ایسے میں انسان اکثر یہی سوچتا ہے کہ شاید میں ٹھیک سے دعا نہیں مانگ پاتا، شاید میرے الفاظ ہی نہیں ہیں، شاید اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ کو الفاظ نہیں چاہیے ہوتے، اسے دل کی حالت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کے کس دل سے اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ تو اس کو کپاتی ہوئی زبان کو بھی سمجھ لیتا ہے جو کچھ کہہ ہی نہیں پاتی، وہ ان آنکھوں کے آنسو بھی پڑھ لیتا ہے جو خاموشی سے گر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ہم خود بھی دل سے دبا لیتے ہیں۔ جب زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، تو ہم اللہ کے قریب جانے کے بجائے اکثر شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یہ سب میرے نصیب میں کیوں لکھا اللہ میاں آپ نے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ زندگی میں خوشی بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، لیکن ہم بس خوشی خوشی چاہتے ہیں اور ہم غم سے بھاگتے ہیں۔ ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن اکثر غلطیوں کا حساب بھی نہیں رکھتے، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں مل رہا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم دل کا بوجھ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی انسان سے امید لگا لیتے ہیں، کبھی حالات سے، کبھی اپنی محنت سے، اور جب وہ امید ٹوٹتی ہے نا تو دل اور بھی تھک جاتا ہے۔ حالانکہ سکون وہاں ملتا ہے جہاں دل اللہ سے جڑ جائے، کیونکہ اللہ وہ ہے جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنے بندے سے سیدھا سیدھا تعلق ہے۔ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور جس کو اللہ یاد کرے اسے اور کیا چاہیے۔ مطلب یہ کہ تم اگر مجھے یاد رکھو گے نا تو میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کبھی کبھی دل میں یہ بات اترتی ہے تو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے واقعی کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے نا یہ سوچ کر۔ اگر تاریخ دیکھیں تو جتنے بھی بڑے معجزے ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز تھی، یقین، کامل یقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر راستہ بن گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزت تک پہنچایا گیا، حضرت ہاجرہ کے لیے صحرا میں پانی نکل آیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد مل گئی۔ یہ سب اس لیے نہیں کہ حالات آسان تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کا یقین مضبوط تھا اپنے رب کے اوپر۔ ہم اکثر اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن مشکل وقت میں لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، مدد بھی انسانوں سے چاہتے ہیں، امیدیں بھی انسانوں سے لگاتے ہیں، اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان تو خود محدود ہے، وہ تو خود محتاج ہے، وہ کسی کا سبب کیسے بن سکتا ہے، وہ کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے، وہ کسی کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے، وہ کسی کو دلاسا کیسے دے سکتا ہے۔ اصل سہارا تو وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے، اور وہ صرف اللہ ہے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سچ بتاؤں تو زندگی بدلنے کے لیے کوئی بڑے بڑے کام نہیں کرنے پڑتے، بس چند چھوٹی سی عادتیں ہیں، جیسے صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا، گھر میں کبھی کبھی قرآن کی تلاوت لگا لینا، اور رات کو سونے سے پہلے دعا کر لینا۔ یہ چھوٹی سی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہیں۔ سکون نہ پیسوں میں ہے، نہ لوگوں کی تعریف میں ہے، نہ ہی دنیا کی چیزوں میں ہے۔ سکون صرف اس دل میں ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، جو یہ مان لے کہ جو ہو رہا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، بس خاموشی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموشی بھی اللہ کے ہاں سنی جاتی ہے۔ جب دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے آتا ہے نا تو وہ صرف سنتا نہیں بلکہ سنبھالتا بھی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اور جب رب ساتھ ہوتا ہے تو پھر زندگی کسی بھی موڑ پر انسان واقعی اکیلا نہیں رہتا۔ بس تھوڑا سا دل کو اس بات پر لگا لیں کہ سب کچھ نہیں سمجھ آتا، لیکن اللہ پر بھروسہ ضرور رکھنا چاہیے۔